الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم نے غزوہ تبوک کرنا ہے، اور غزوہ تبوک قرآن میں کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پہ کہاں پہ تبصرہ فرمایا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ توبہ میں۔ شاباش۔ سورہ توبہ کون سے ہجری میں نازل ہوئی ہے؟ اب یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو ریلیٹ کرنی ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو تبوک کا واقعہ 9 ہجری میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ 9 ہجری میں ہی نازل ہوئی گی، کیونکہ اس پہ تبصرہ ہے۔ تو غزوہ تبوک بھی 9 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کے بعد 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کو ذرا اس طرح جب پڑھیں گے نا آپ کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کو کہتے ہیں بعثت کا فلانا سال، مکی 13 سال کل دور ہے، تو پہلا سال، دوسرا سال، یہ ہم کہتے ہیں نبوت کے سال۔ لیکن جب ہجری شروع ہوا، آپ نے ہجرت فرمائی، اس سے تاریخ، تو پھر ہم مدینے کو کہتے ہیں، آپ پہنچے پہلی ہجری، پھر دوسری ہجری۔ تو اسی طرح 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت کے 9ویں سال، اور اسی پر تبصرہ اس کے بعد نازل ہوا قرآن میں سورہ توبہ کی شکل۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم نے سورہ یہ غزوہ تبوک پڑھنا ہے، اور غزوہ تبوک کی بلا وجہ کیا تھی؟ جلدی بتائیں ذرا، آپ نے کتاب کا نکال لینا پیج، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ غزوہ 579۔ 539 نہیں، 570۔ 79۔ 79 ہے سر۔ اچھا، نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اب جنگ کے اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلے سبب اس جنگ کا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ اگلے پیجز پر، اس کے اگلے پیج پر واپس میں آتا ہوں، روم اور غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو آج آپ اس کو نوٹ کر لیں، کہ دنیا کی سب سے جو بڑی طاقت تھی نا، وہ رومی سلطنت تھی۔ 2 سلطنتیں تھیں، رومی کو ہم نمبر 1 کیوں کہتے ہیں، اور نمبر 2 ایرانی کو کیوں کہتے ہیں سلطنت؟ جلدی بتائیں۔ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن نازل ہوا، آپ کو پتہ ہے ان دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح آج مسلمانوں کو امریکہ اور روس یا اب چائنا بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ناقابل فتح ہے، بالکل اسی طرح وہ صورتحال تھی وہاں، کہ رومی اور ایرانی۔ رومی نمبر 1 اس لیے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے شکست دے دی تھی ایرانیوں کو، تو ایرانی ہار گئے تھے اور رومی جیت گئے تھے، تو رومی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اب جب آپ کو پتہ ہے نا، جو دنیا میں بڑی سلطنت ہوتی ہیں، وہ کبھی دوسری سلطنتوں کو اپنے برابر نہیں آنے دینا چاہتی۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل لڑائی ہے روس اور امریکہ میں، وہ بالکل اسی وجہ ہی یہی ہے۔ تو رومی یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اور اس سے پہلے ان کو ایک زک پہنچ چکی تھی رومیوں کو۔ وہ کون سا مارکا تھا؟ ارکے موتا۔ شاباش، موتا۔
शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, गजवा मौता में आपको पता है जो सबसे बड़ी रोमियों को परेशानी हुई कि 2 लाख का लश्कर उनका था और मुसलमान कितने थे? 3000। 3000। काश आप सब लोग इसी तरह पढ़ते जिस तरह नादरा साहिबा पढ़ रही हैं, जो बात जवाब दे रही हैं। आपने ना कभी इन चीज़ों को बड़े गौर से सुना है, इसलिए कि कुरान इन्हीं पर तबसरा कर रहा है। और मोमिनीन वही लोग थे जिन्होंने रोमियों तक को ऐसा रोब डाला उन पर कि 3,000 के लश्कर ने, काश आप इस चीज को पूरी तरह समझें कि इस 3,000 के लश्कर को जो शिकस्त, शिकस्त तो नहीं कहेंगे, जिस तरह 2 लाख के लश्कर ने इनका, हजरत खालिद बिन वलीद आखिरी वो थे जो उसके वो थे, सिपा सलार थे। सिपह सालार थे। पहले 3 कौन थे जो शहीद हो गए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि जैद शहीद हो जाएं तो किसको बनाएं? जैद हजरत शहीद हो जाफर गए जाफर तो तैयार थे। जाफर बिन तैयार और फिर फिर अब्दुल्ला उसके बाद बिन अगर वो शहीद हो जाएं तो किसको बनाएं? अब्दुल्ला बिन रवाहा। अब्दुल्ला बिन रवाहा। शाबाश शाबाश डॉक्टर साहबा। और जब उसके बाद अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर ये खुद फैसला करें। और जी सर। फैसला हुआ खालिद बिन वलीद, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार नाम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। उन्होंने कमाल महारत से जंग में अपने लश्कर को ऐसा तरतीब दिया कि रोमी समझे कि इनको कमक आ गई है। जब वो डर गए तो कि कुमक आ रही है तो हम इनसे क्या 3,000 ही काबू में नहीं आ रहे, आज कितने दिन लड़ाई को हो गए हैं। आपको पता है जाफर तैयार के जख्मों पर, जिस्म पर कितने जख्म थे? जल्दी बताएं। 90 के आठ करीब दिन थे। थे। शाबाश शाबाश नादर साहबी, 90 थे। और 90 के 90 जो थे तीर और तलवार के निशान थे, सारे के सारे फ्रंट पे थे। यानी उन्होंने कभी बैक नहीं दिखाई। ये है, कमाल है। कभी आप पढ़ते नहीं हैं तो आप पढ़ के गोड़ा करें ना, तो फिर आपको पता चले कि 90, आसान है कहना, आसान है, 90 जख्म थे और सारे फ्रंट पे थे। तो रोमी परेशान हो गए कि ये क्या कोई आसमान से उतरी मखलूक है कि जिसको कभी मौत इतनी प्यारी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवा के शायर शेर पढ़ें तो आप दंग रह जाएं कि किस कदर वो मौत के साथ ऐसा खेलते थे जैसे हम गुल्ली डंडा खेलते हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद ने कमाल कर दिया। तो गजवा मौता में 2 लाख का लश्कर जब उनको काबू नहीं कर सका 3,000 को, तो रोमी डर गए। ये बात अपने जहन में रखिए ताकि हम, आप देखें ना, जब आप पढ़ते हैं कि गजवा तबूक में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रोमी मुकाबले पर ही नहीं आए। उसकी सिर्फ वजह यह थी कि उन्होंने जंगे मुअत्ता में मुसलमानों को देख लिया था कि ये फारसी नहीं है, ये ईरानी नहीं है, ये मुजाहिद मोमिनीन हैं, जिनको नुक्ता नज़र ये है कि जिंदगी से मौत, शहादत की मौत बेहतर है, सीधे जन्नत में जाएंगे। कमाल है। कैसे हम मुसलमान हैं, हम किन चीज़ों को नहीं समझते। अब क्या हुआ कि अब जो सबब है, अब उन काफ देखे ना, बड़ी ताकत थी, मैंने आपको बताया है रोमी। तो उनको कभी ये गवारा नहीं था कि ये मुसलमान ये उठ खड़े हों और ये रौंद डालें दुनिया को। उन्होंने कहा हम बड़ी ताकत है, हम इनका मुकाबला करेंगे। उन्होंने इस पे तैयारियां शुरू कर दी। तो गजबे का सबब मैंने आपको बताया है कि असल में, अच्छा, मौका मौता की वजह क्या थी, जरा जल्दी बताएं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफीर भेजा था, कासिम भेजा था, उसको कत्ल कर दिया था उनके सरदार ने। उमैर अजदी को जब उन्होंने, गस्सानी जो गवर्नर था उसने कत्ल कर दिया, तो उसके बाद नबी करीम सल्लम ने, क्योंकि ये बड़ा जुर्म था कि किसी सफीर को या किसी जो हेड ऑफ द स्टेट बंदा भेजता है उसको कत्ल कर दें, तो ये बहुत बड़ा जुर्म था। तो उसने जुर्म किया क्योंकि वो उसके तहत था रोमी सल्तनत के। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 का लश्कर जैद बिन हारसा, गज़वा मौता इसी हवाले से हुआ। लिहाजा
اب اس کی جب انہوں نے یہ دیکھا تو رومیوں نے، جو رومی بادشاہ تھا یا حاکم تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب تیاریاں شروع کر دیں تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صفحہ آپ آ جائیں نا، سبب آپ کو کلیئر ہو گیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں، پیج 580 پر۔ اچھا، یہ خبریں ملنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بھائی وہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے، ذرا سامنے رکھیں کہ بدر، احد اور خندق، اور پھر مکہ فتح اور صلح حدیبیہ اس سے پہلے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حنین، اور یہ جو فتوحات تھی نا، اس نے ان کو چونکا دیا کہ ہماری اتنی بڑی سلطنت، رومیوں نے کہا کہ یہ تو قبضہ کر لیں گے، اس لیے کہ وہ تو حنین اور طائف پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے ان کی سلطنت کے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور تیاریوں کی ان کی خبریں مل رہی تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا نیچے، اگر اسی پیرے پر جو آخری پارہ میں پڑھ رہا ہوں، کہ مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے انہیں خطرہ ہونے لگا کہ ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے، اور اس ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، کھولو کھولو۔ میں نے کہا، کیا غسانی آ گئے؟ یعنی اتنے وہ ان سے خطرے میں تھے کہ انہوں نے سمجھا غسانی آ گئے ہیں۔ لیکن اس نے، ان کے ساتھی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اس کے نزدیک یہ بہت بڑی خبر تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اصل میں آپ چیزوں کو سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو ہماری ام المومنین تھیں، انہوں نے دیکھا کہ دنیا فتح اور فتح کرتے چلے جا رہے ہیں مسلمان، نبی کریم سربراہ ہیں اور ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں ڈلتا۔ تو کچھ مطالبات انہوں نے کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ کیوں؟ وہ نمونہ اللہ نے بنا کے بھیجا تھا، وہ نمونہ بننا چاہتے تھے۔ اگر وہ ان سب کو، ان کے مطالبات پورے کر دیتے اور یہ زندگی میں آسانیاں، اور تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیگمات جو ہیں، 6 گاڑیاں حکومت کی ان کے قبضے میں، اور ڈرائیوروں کو، اور اتنی بدبخت ہیں کہ اپنے بچوں کا پخانہ دھلواتی ہیں۔ آپ پوچھ لیں فوج کے جو لوگ ہیں کہ سپاہی کو مجبور کرتی ہیں۔ اور پتہ ہے، ہمارے ایک دوست تھے این ای ڈی میں جب ہم تھے نا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 60s کی، تو وہ کہتے تھے یہ اصل میں یہ گاؤں دیہاتوں کی عورتیں ہیں جو بعد میں جرنیلوں کی بیویاں بن گئی ہیں، ان کو کہتے پیتھالوجسٹ ہیں۔ پیتھالوجسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ گوبر تھاپنے والی خواتین ہیں۔ اب ان کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کس طرح ان سپاہیوں کو عزت نفس سے رہنے دیں اپنے پاس۔ وہ جب ان کو الاکویٹ ہوتے ہیں تو ان سے وہ کام کراتی ہیں جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ نبی کر، پلیز آپ، مسز آصف صاحب آپ مائک بند کریں۔ جب میں سوال کے لیے کہوں تو آپ فوراً سوال کریں، اب میں آپ کو فل موقع دوں گا، لیکن جب بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں آڑے نہ آئیں۔ اب آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السید خادمہم، ان کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اور خادم بن کے دکھایا۔ یہ تاریخ کبھی ایسا لیڈر پیدا نہیں کرے گی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب انہوں نے علاحدگی کر دی بیویوں سے، اور 1 مہینے کے لیے، اگر 4 مہینے سے زیادہ ہو تو بڑا نقصان دہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق واجب ہو گئی۔ لیکن اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا، تاکہ ان کو سبق سکھائیں، سبق سکھا دیا انہوں نے،
حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی سے کہا جو ان کی بیوی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضرت عائشہ کو کہا کہ یہ خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی تم لوگ خلاف ورزی کرو. لہٰذا اب آپ کو دیکھا کہ رومیوں کا خطرہ اتنا بڑا تھا کہ اس دروازہ پیٹنے والے کو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ غسانی آ گئے ہیں. اتنا خطرہ تھا ان کی جنگ کا. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. اچھا، اب ایک بات نوٹ کریں. وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو بات سمجھ آئے گئی. بات یہ ہے کہ پہلے تو منافقین نے یہ سمجھا شروع میں کہ ابھی آئیں گے نا قریش مکہ اور اس نبی اور اس مسلمانوں کو ختم کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل اس کا الٹ کر دیا. وہ تینوں جنگوں میں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ احزاب ہو، ان کو بری طرح شکست ہوئی. اور احد، اس میں احزاب یا خندق میں تو 10,000 کا لشکر تھا. اللہ نے رات کو ایسا طوفان بھیجا کہ صبح وہ بھاگ کے چلے گئے. اور وہ سارا جو بہت بڑی سازش تھی بنو قریظہ کی اور اس لشکر کی کہ اندر سے بنو قریظہ کریں گے اور باہر سے لشکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں سب بتا چکا ہوں آپ کو، کہ وہ سب ناکام ہو گیا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا. یہ نوٹ کریں آپ. آپ نے ایگریسولی حملے کیے کس پر؟ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ختم کیا یہود کو جنگ خیبر میں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حنین اور طائف میں فتح مکہ کے بعد جو وہ حنین والوں کو بھی شکست دی اور طائف میں وہ قلعے میں محصور ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ اب شکست خوردہ تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا. لہٰذا ان کو وہیں چھوڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آئے تو آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ اب شاہ روم جو ہے اس کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان اور یہ مومن مجاہدین کس طرح دنیا اب عرب ریاستوں پر قبضہ کر لیا ہے، فتوحات پہ فتوحات. اور حنین میں تو انہوں نے ہمارے بالکل پڑوس میں آ کے اور کئی قبیلوں نے معاہدے کیے کہ اس شکست کے بعد اور جزیہ دے رہے ہیں، تو کل ہمارے لیے خطرہ ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اب ہوا کیا کہ یہ تو خبریں تھیں عام. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا مدینے میں، نے آپ کو بتایا کہ یہ منافقین جو تھے نا، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس بات ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ حملہ کریں گے مدینے پر اور قریش مکہ ختم کر دیں گے. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ان کو یہ خیال تھا کہ یہ یہود جو ہے نا، یہ بڑے کائیاں لوگ ہیں اور یہ ان کو، تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے بھی تینوں قبیلے، چاہے بنی قینقاع ہوں، چاہے بنو نذیر ہوں، چاہے بنو قریظہ ہوں، ان کو بھی یکے بعد دیگرے شکستیں ہوئیں. بلکہ جو حشر ہوا بنو قریظہ کا وہ تو آپ کے سامنے ہے. انہوں نے سازش بھی اتنی بڑی کی کہ واقعتاً اگر وہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مدینہ خالی ہو جاتا مسلمانوں سے. تو اب ان منافقین کو اب آخری ہوپ کیا تھی بلا؟ جلدی بتائیں. کہ ابھی روم جو ہے وہ ہاں، ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، کہ رومی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، وہ ان کو ختم کر دے گی. لہٰذا یہ بالکل سمجھ رہے تھے کہ اب رومی سلطنت جب بھی رومی حملہ کریں گے یہ ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. اور انہوں نے بڑے بڑے بہانے بنائے اس جنگ میں شامل نہ ہونے کے. اور یہ جو ایک ان کا وہ تھا نا، عامر، جو اصل میں تو خزرج کا بندہ تھا، وہ ہو گیا یہود. اور اس نے جب جاہلیت کے زمانے میں عربوں پر بڑا اس نے کا روب داب تھا کہ یہ تو بڑا زبردست عیسائی ہے، بشپ ہے.
اس نے سازشیں شروع کر دیں، اور وہ پہلے بھی سازشیں کر رہا تھا، لیکن رومیوں کے ساتھ تو اس نے حد کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رومیوں کے، اور اس نے اس کے لیے کیا کیا مدینہ میں عامر نے، جلدی بتائیں۔ مسجد زرار بنائی تھی جس کے کیا خوب، ایکسیلنٹ، کہ اس نے ایک مسجد بنا لی تاکہ وہاں ان کو منافقین کو جمع کر کے اور سازشیں کرے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت بھی دی کہ آپ امامت کرا دیں، اس لیے کہ دو مسجدیں تھیں مسلمانوں کی، ایک قبا اور ایک مسجد نبوی، تو اس نے جب تیسری مسجد بنائی مسجد زرار، وہ مقصد ہی اس کا یہی تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں جا رہا ہوں غزوے پر، تبوک پر، واپسی پر دیکھوں گا، اور انہوں نے منافقین نے پوری سازشیں کی۔ اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، جلدی بتائیں۔ سورہ توبہ سورہ میں توبہ میں سر، توبہ اب اگر اس بڑی تفصیل سے وہ آیات ہیں، کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں، آپ کے یہود کے بارے میں، جی مسجد زرار کے بارے میں۔ ہاں، یہود، ساری منافقین کے بارے میں، اور اس کو انہوں نے جناب آپ دیکھیں کہ یہود نے جو سازشیں کی، ساری ان نے منافقین نے جو سازشیں کی ہیں، خود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت میں آپ کے پر سامنے 376 پیج پہ پڑھ رہا ہوں، ساری پیج آپ کے سامنے ہے، سورہ توبہ کی آیت 42۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان ارضن قریبا و سفرن قاصدن لتبعوک، اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے اس کا، جلدی بتائیں کہ اگر منافقین ساتھ دیتے ہوئے سر، کیوں اگر ساتھ آسان دیتے، ہو۔ کیوں ساتھ دیتے؟ مال سر وہ غنیمت کے لیے ٹائم کے لیے ہاں، چلتے ہیں۔ کیونکہ اگر سفر آسان ہوتا اور مال غنیمت کا ان کو لالچ اتنا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے، لیکن ولیکن 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 ہم ولكن بعدت عليهم الشقة I'm sorry ولیکن بعودتن علیہم الشقہ، لیکن ہوا کیا کہ اب تو، مگر یہ ان پر تو یہ راستہ بہت کھٹن ہو گیا۔ کس کا راستہ؟ تبوک کا تبوک راستہ۔ کا سر۔ روح کا راستہ۔ ہاں، اب ایک ایک چیز کو سمجھتے رہیں، سیخلفون باللہ، آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، کس بات پر؟ لو استطعنا، اگر ہم میں طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اچھا، منافقین کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے؟ جنگ بہانے میں نہ بنا جا کر بہانے بنا رہے تھے۔ جھوٹے، فرمانیاں کر دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور کوئی مسلمان پیچھے رہ جائے اور پھر بہانے بنائے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، یاد رکھیں۔ ولیکن ہاں، تو یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے نا، ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ کاش میں اور آپ اس بات کو پکا سمجھیں، یقینی تو ہم دنیا میں کوئی برائی کر ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفات کا بہت سمجھیے، ان کو حاضر ناظر جانیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی بھی برائی کی، قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر بھی وہاں دیکھ لے گا، اور نیکی برائی ذرا برابر بھی کی تو وہاں دیکھ لے گا۔ لہذا یہ تھا کافروں کا معاملہ، منافقین کا معاملہ۔ اور اچھا، پھر سورہ 49 میں، ساری آیت 49 توبہ میں اللہ فرماتے ہیں منہم من یقول اعذ لی ولا تفتنی، دیکھیں کتنا
منافق کتنا چور ہے اور کس قدر کہتا ہے، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ فتنہ کیا تھا بلا؟ کہ وہاں تو سر عورتیں، کے روم کی جی عورتیں بڑی خوبصورت ہے وہ ہاں ہاں، جہاد پہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور مجھے وہاں پہنچوں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یورپ میں جا کے عیش کرنی ہے اور وہاں جو کھلا ماحول ہے اس میں رہنا ہے، تو وہ منافق ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ سر اس، لگ پتا جاتا ہے جب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یورپ میں جانا ہے، ذرا آ کے دیکھیں یورپ میں کیسی زندگی گزرتی ہے یہاں پہ۔ لیکن میڈم آپ یہ تو مانیں گے کہ وہاں عیاشی فحاشی اریانی زوروں پر ہے نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل سر جی پلیز اس 100%۔ آیت کو تھوڑا واضح کر دیں کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، تو آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ زرتاج صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو دنیا میں فحاشی عیاشی اور اریانی، جیسا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر وہاں لے جائیں گے روم میں، وہاں تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، میں تو ان کے چکر میں پڑ جاؤں گا۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ چکر میں تو پہلے پڑے ہوئے ہیں، اسی چکر کی وجہ سے تو یہ اجازت لے رہے ہیں اور جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں کہ جنگ میں نہ جانا پڑے، جہاد پہ نہ جانا پڑے، قتال فی سبیل اللہ نہ کرنا پڑے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان جہنم لمحیطم بالکافرین، کہ جہنم نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ پہنچیں گے اللہ کے ہاں اس ذہنیت کے ساتھ جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو فتنے میں تو اللہ پہلے ہی پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ 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 اس شخص کو فتنے میں ڈال دیتا ہے جو دین کے بارے میں گھڑتا ہے اس کے خلاف چیزیں۔ دین فطرت، عین انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب سمجھ آئیے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے بدبخت تھے اور کیسے کیسے بہانے لگا رہے تھے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سنیں آیت 43 میں اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنکا، اے نبی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں انہیں رخصت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون ہے جو سچا ہے، وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جھوٹوں کو اچھی طرح جان لیتے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بڑے رحمت اللہ عالمین، رحمت اور کرم والے لوگ انسان تھے، تو انہوں نے ان کے بہانے سنے، انہوں نے کہا بھائی جاؤ۔ وجہ سنے بڑے غور سے کہ یہ جب بھی ساتھ بھی جائے گا تو فتنہ ہی برپا کرے گا، لہٰذا یہی یہیں اچھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بالکل صحیح انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لیکن اصل میں اس میں جو چیز صاف واضح نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بہانے بنانے والے جو ہیں لوگوں کے سامنے بھی ننگے ہو جائیں۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول اللہ خود فرما رہے ہیں عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے اے نبی، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے ان کا منافقین کو، حتی یتبین لک الذین، تاکہ یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتے وہ لوگ صدقوا، جنہوں نے سچے دل سے ایمان لائے ہیں، وہ یعلم الکاذبین، اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان میں جھوٹا کون ہے۔ تعلم سر جی، تا ہے یا نہیں ہے۔ ساری ساری تعلم، تاکہ تو جان لیتا، تعلم تم لوگ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں یہ بڑے فتنہ ہے منافقین کسی معاشرے کا، آج مسلمان معاشرے ان سے پٹے پڑے ہیں، اور آج جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورۃ توبہ کی آیت 81-82 میں، قرآن اپنے سامنے رکھیے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف الرسول اللہ، اور جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی وہ
رسول اللہ کے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہیں، وَكَرِهُ، اور انہوں نے نفرت کی، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کریں۔ نوٹ فرمائیں ذرا، اللہ کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ان منافقین کے منصوبے اور ان کے دل قلبی حالت۔ قالو، یہ کیا کہتے ہیں منافقین؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو، کیونکہ بڑا شدید گرمی کا موسم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جواب میں، غور سے سنیں، غور سے سنیں، میں اور آپ سمجھیں۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بہت شدید ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح اتباع کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بہت کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يعملون، ہاں، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کی کمائی کا جو اس نے کی۔ دنیا میں برائی کمائی تو جہنم، اور نیکی کمائی یا کسب نیکی کی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی راضی اور پھر آخرت میں جنت۔ یہ ساری آیات آپ کو اس وقت کھلیں گی جب آپ پوری طرح غزوہ تبوک کو سمجھیں گے، تو کہ منافقین نے کیا چالیں چلیں اور کس طرح انہوں نے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ انہی منافقین کا ایک میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلس میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ نیک نیت کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے، یعنی جن لوگوں کو آمادہ جہاد پاتے ان کو اور وہ کرنے کے لیے ریڈیکول کرتے۔ چنانچہ روایت میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ مثلا ایک محل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے، ایک نے کہا، اجی رومیوں کو بھی تم لوگوں نے عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں باندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، آپ دیکھیے یہ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ منافق سمجھتے۔ پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آپ لائیں جو کچھ کسی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، آپ پڑھیں نا اگر تو نبی حضرت عثمان وغیرہ نے کس قدر دولت دی، اور غریب جو لوگ تھے نا، غریب، انہوں نے رات کو یہودیوں کے کنویں پر کام کیا، صبح جو کھجوریں ملیں وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے اللہ اور اس کا رسول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو پھیلاتے ہیں اس ڈھیر پر جو لوگوں نے پیش کیا برکت کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں جب منافق دیکھتے ہیں کہتے ہیں لیکن جی یہ سب جا رہے ہیں فتح کرنے روم کو، جن کے پاس ذرائع اور وسائل، اور یہ چند کھجوریں لا کے سمجھتے ہیں کہ ہم فتح کر لیں گے۔ یہ ہے منافقین کا روش، اور آپ اچھی طرح سمجھیں۔ سورہ توبہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک آپ ان کی یہ چالیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ اچھی طرح نہ سمجھیں۔ اور آج ہم ذلت میں اسی لیے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں مسجد زرار اس نے بنائی، پتہ ہے مسجد زرار کا اینڈ کیا ہوا، حشر کیا ہوا؟ جلدی بتائیں۔ منہدم کروا دیا گیا تھا سر جی۔ جب جلا واپس دی گئی تشریف تھی۔ لائے، سنیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیے منصوبے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس ہوئے تبوک سے تو سب سے پہلے جس میں انہوں نے منتیں کر رہے تھے کہ آئیں آپ نماز پڑھائیں، وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان کی مسجد تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی ہوتی تو وہ تو کہتے کہ بھائی ہماری مسجد تو پکی مسلمانوں کی مسجد ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کہا کہ میں واپس بھی پر کروں گا، واپسی پر آ کے سب سے پہلے اس کو گروایا۔ اب جو انہوں نے عذرات پیش کیے واپسی پر، اس کی جو اللہ نے تشریح کی ہے سورۃ توبہ میں، اللہ اکبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وارننگ دی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے جب تک آپ پہ کھل نہ جاتا۔ لہٰذا ان کی شرارتوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے شریک درس بہن نے مجھے دی ہے۔ کتاب ہے سیرت سرور عالم، اس کی تیسری جلد میں ان سارے، دو جلدیں جو ہیں بڑی کمال کی ہیں، اور تیسری جلد جو ہے اس میں سارے غزوات ڈسکس ہوئے ہیں اور کمال کے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس منافقین کی جو شرارتیں ہیں اور جو ان کی سازشیں ہیں، سارا میں نے اسی سے تیار کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہ کتاب اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو تینوں والیوم ضرور لے لیں۔ سیرت پڑھنے پڑھانے، گھر والوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ آسان بھی ہے زبان کے اعتبار سے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ تھے منافقین کے عزائم۔ سر اس سیرت کے رائٹر کون ہے؟ سید ابو العالی مودودی۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی کتاب میں، کیونکہ یہ چیزیں تفصیل سے نہیں تھیں تو میں نے کہا یہ ہمیں ہر قرآن کے طالب علم کو تفصیل سے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کی تیاریوں کی خبریں مدینہ پہنچ رہی تھیں، اور سامنے ہاتھ مارو کمر سے سیدھا ہے۔ آپ کا مائک کھلا ہے آصف صاحب، آپ باتیں کر رہی ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ آئیں نا اپنی کتاب کے پیج 582 پیج پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات بھی، جب یہ خبریں بھی آ رہی تھیں اور مدینے میں حالات بہت ہی دگرگوں تھے۔ مثلا آپ دیکھیں 582 نکال لیا آپ نے کتاب کا؟ جی سر۔ جی سر۔ جس بات جی سر۔ سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہوا، نمبر 1 سخت گرمی کا زمانہ تھا، نمبر 2 لوگ تنگی اور قید سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، نمبر 3 سواریاں کم تھیں، نمبر 4 پھل پک چکے تھے اور اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے اور فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے، اور آخری پانچویں بات، ان سب پر متضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ یہ تھے وہ حالات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نفیر عام دعوت دے دی کہ نکلو آپ سب۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ یا فتح مکہ کے موقع پر ان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخفی رکھی اور آخری وقت میں بتایا جب روانگی کے وقت، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اسی پیج 582 پہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی جنگ کی تیاری کا اعلان نیچے بالکل دیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تھوڑا سا وہاں پیج 582 پہ رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ جو ہیڈنگ ہے، اس میں نیچے آپ کو ابو عامر فاسق کے جو رابطے ہیں وہ ساری تفصیل چند لائنوں میں بتائی گئی ہے، جو میں نے آپ کو کھول کے بتائی ہے۔ اچھا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو آپ دیکھیں کہ سچے مومنوں کا کردار دیکھیں۔ منافقوں کا تو آپ نے سن لیا نا، آپ 583 پہ آئے نا، تو مسلمان جو پکے مجاہد تھے، سورہ توبہ کی آیت 92 اس پیج 582 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، اتنے لوگ آ گئے تیار ہو کے کہ ان کے غریب تھے، مجاہد تھے، لیکن جنگ میں شامل ہونے کا ان کو سخت تڑپ اور طلب تھی، تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ اب بڑا لمبا سفر ہے، تو
سواریاں میرے پاس کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، سبحان اللہ، یہ ہے ایمان، کہ وہ اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ ہے ہمارا یہ آج، دیکھیں کتنا اسلام ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، خاص کر غزہ کی صورتحال، کیا ہم میں یہ کیفیت ہے جو یہاں کیفیت ہے تبوک میں جانے والے مجاہدین کی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سر، دیکھیں ایک وہ ہیں جو بہانے بنا کے پیچھے بیٹھ گئے اور ایک یہ ہیں جو آنسو بہا کے دور اللہ، جا رہے جن کو روتے ہیں اور ہیں۔ کہتے سبحان ہیں، سنیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا یجدوا ما ينفقون، وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے۔ کاش، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم خود جاتے، لیکن اب ہم غریب ہیں، لہذا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معذرت کرتے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، کیونکہ ایک ایک اونٹ پر 8 8 آدمی جاتے ہیں اور ایک کھجور دن میں کھاتے ہیں، ذرا نوٹ سبحان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا انعام دیکھیں، وہ نکلیں کس کے لیے؟ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت، اور وہ تھے کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا موتا میں یہ 3000 مسلمان ہم سے قابو نہیں آئے، اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 62 سال کی عمر ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہے جب یہ غزوہ ہوا ہے، آپ لے کے گئے ہیں لشکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی تائید اور نصرت دیکھیں، جب 30,000 کا لشکر وہاں پہنچا ہے تو ان کو یہ خبر ملی کہ وہ مقابلے پہ نہیں آئے، وہ تتر بتر باہر سے باہر ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں حضرت عثمان، یہ پیج 583 پہ دیکھیں کہ حضرت عثمان، پڑھیں آپ خدا کے لیے، میں ایک ایک چیز پڑھوں گا تو وقت بڑا لگے گا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے اونٹ اور کتنے چاندی دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی مطلب کہ زندگی میں پہلے تو دیکھیں نا، وہ اتنے پکے مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتا ہے، وہ کبھی کل برائی کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو حضور نے اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر یہ غلطی بھی کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اتنا بڑا انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ اسی طرح 584 پہ آئیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29 کلو چاندی لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال جھاڑو پھینک دیا گھر میں، کیا شان ہے ابو بکر کی، اللہ اکبر، کاش کاش میں اور آپ ایسے ہی ہوتے۔ حضرت عمر نے آدھا مال خیرات کیا، اور حضرت عاصم بن عدی نے کتنی، ہاں، 90 1000، بسٹھ ساڑھے ہاں، 13,000 90 کلو۔ ہاں 13,000 کلو۔ جی، عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا، اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین نے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک دو کھجور سے کیسر کی مملکت کو فتح کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ سوچیں، دیکھیں کس قدر ایک طرف یہ پکے سچے مجاہدین ہیں اور دوسری طرف یہ منافقین ہیں، کس طرح کمپیریزن ہے قرآن نے کیا ہے، اور کتاب میں بھی آپ کے بڑا کمال کیا اس نے۔ اب جب پیج 584 پہ میں آ گیا ہوں، اسلامی لشکر راہ تبوک کی راہ میں، آپ دیکھیں، سر یہ جیش اسرت بھی اسی کو کہتے ہیں؟ لشکر، اس کو جیش اسرت بھی اسی کو کہتے ہیں جو تبوک میں اس لشکر گیا تھا؟ گزارش یہ ہے رخسانہ صاحبہ
کہ اسرت کہتے ہیں تنگی کو. آپ کتنے تنگی تھی کہ ایک کھجور دن بھر میں کھاتے تھے، اور کتنی تنگی تھی کہ ایک اونٹ پر 8 8 آدمی جو تھے باری باری سوار ہوتے تھے. سر اس 18 لکھا ہوا ہے. 18، ساری آئی ایم سوری جنجوا، بالکل شاید یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس کو جیش اسرت کہتے ہیں. وہ لشکر، جیش لشکر کو کہتے ہیں، اسرت تنگی، کہ ان کو کھانے پینے کی، سواری کی، اتنا لمبا راستہ، یہ ساری، اسی لیے اس کو جیش اسرت کہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ. الحمدللہ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تبوک، اس حال میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ان کو پہلے راستے سے وہ گزرتے ہیں سمود، اور ہاں، قوم سمود کے جو روئنز ہیں وہاں سے 585 پہ دیکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ اور مت یہاں کے کچھ چیز استعمال کرو. کیوں؟ وہ ساری چیزیں عذاب، اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہیں. تو پانی کا بڑی سخت ضرورت تھی، اتنا بڑا لشکر، 30,000 کا سفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اگر اسی میں 585 پر نیچے، کہ ایک چھوٹا سا کنواں تھا، سارے چشمہ تھا، جس میں کچھ لوگوں نے وضو کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ پھر بیان ہوا ہے کہ پھر چشمے سے چلو کے ذریعے پانی، تھوڑا تھوڑا پانی نکالا، یہاں تک کہ اس قدر جمع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اس چشمے میں انڈیل دیا. کون سا پانی؟ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے. یہ کون پیشونی گوئی کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک. نبی کس پاک صلی کس یعنی علاقے؟ اس سے اتنی برکت ہوگی کہ وہ کبھی خشک نہیں ہوگا چشمہ. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب آپ آ جائیں تو پیج 586 پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں گے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی. تقدیم یہ ہے کہ آپ نے ظہر کے ساتھ مغرب پڑھی، ساری ظہر اثر. کے ساتھ عصر پڑھی، تو یہ تقدیم ہے. لیکن عصر کو مغرب کے ساتھ پڑھا تو یہ تاخیر ہے. اسی طرح اگر مغرب کے وقت عشاء پڑھی تو یہ مغرب تقدیم کے ہے، ساتھ عشاء اور سر جی. عشاء کے ساتھ اگر آپ نے مغرب پڑھی تو یہ تاخیر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں کہ اس طرح جب پانی کی دقت ہو، لشکر اتنا بڑا ہو، تو آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اچھا، دیکھیں دین میں جب حالات مشکل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. دیکھیں نا، سفر میں صلاۃ القصر ہے. اچھا، اب اسلامی لشکر تبوک پہنچ جاتا ہے اور کوئی گانے ترانے وہاں نہیں ہیں. دیکھیں کیا ہے، میں آپ کے سامنے اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا اور رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلام ارشاد فرماتے تھے. یہ جوامع الکلام کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. کم الفاظ میں زیادہ مطلب چیز ہے. مختصر ہاں، الفاظ اور بات، بڑا. الفاظ چند اور معنی کا سمندر ان کے اندر. آپ حدیث پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کس قدر جامع ہیں. الفاظ تھوڑے اور معنی بے انتہا. کبھی آپ ان کو غور سے پڑھیں. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی. ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیں، لشکر وہ ہو مجاہدین کا جو تبوک گیا ہے اور خطبہ دے رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ آخرت کا کتنی بڑی انسان کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے ضروریات سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ نوٹ فرمائیں، ذرا ایک ایک جملے کو پڑھیں سمجھیں۔ دوسری طرف رومیوں کے ان حلیفوں کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں حاصل نہ ہوتے۔ نوٹ فرمائیں، رب کا کرم دیکھیں کیا تھے کہ اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن حاکموں نے آپ سے جزیہ دینے کا اور کن کن نے اسلام قبول کیا، یہ سارا پڑھیں اور آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ تبوک میں جو نتائج حاصل کیے وہ ہمیشہ کے لیے ان کو، رومیوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ واقعتاً مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ دیکھ چکے تھے، اور اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے آئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کی ایک سپر پاور کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہم اس کے جیت نہیں سکتے تو مقابلے پر نہیں آئے۔ یہ ایسی نہیں ہے باتیں۔ آپ سورہ توبہ کو پڑھیں اور اس واقعات کو پڑھیں تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ اور اب آپ دیکھیں 580۔ سر یہ وہ کافر اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سورہ توبہ کو، اس لیے انہوں نے نصاب سے نکلوا دیا اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ سورہ توبہ میں کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ سامنے ان کو بالکل پتہ ہے، کیونکہ روم جیسی سلطنت کو جب سامنے مقابلے پہ نہیں آئی، کیوں کہ اللہ کا رسول موجود اور سورہ توبہ میں تبصرے موجود ہیں، تاکہ مسلمانوں کو، آپ پوری صورت پڑھیں نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کے لیے ابھارا ہے، کس طرح منافقین کی ایک ایک حرکت کو کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ آج تو ایک طرف یہود و نصارہ ہے اور دوسری طرف یہ منافق حکمران ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان کس پستی میں جا گرا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان اپنی کسی بھی جو مجبوری تھی اس کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور اس میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے۔ 589 پیج ہے آپ کی کتاب کا۔ اور کافروں نے آ کے خوب بہانے لگائے نا جی۔ اس سے پہلے تو حذیفہ بن ایمان کی واقعہ بھی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز بتائے تھے، نام بتائے تھے منافقین کے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا۔ لیکن آپ اگر یہ پڑھیں نا سارے واقعات، یہ 3 آدمی جو تھے نا، ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے مرارہ بن ربی، اور تیسرے جو ہیں وہ ہلال بن امیہ۔ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، لیکن بڑے پکے سچے مسلمان تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی آڑے آئیں کہ یہ شامل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں لگایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نبی تو فیصلے نہیں کرتا، فیصلے اللہ کرتا ہے، اور نبی ان کو نافذ کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب انہوں نے معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو مقید کر لیا
ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا اعلان کیا، دیکھیں پہلے تو آیت پڑھیں، وَعَلَى الَّذِينَ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، توبہ کریں اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر ان کی طرف اس نے رجوع کیا، وہ یہ ہوا توبہ کہ وہ توبہ کریں، لیتوبوا، اور پھر اللہ کون ہے؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، صرف اللہ ہی وہ ہستی ہے جو توبہ قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ تو یہ پکے سچے مومن تھے، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ اعتراف کیا اپنی غلطی کا، تو اللہ نے جب انہوں نے معافی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو، لیکن قرآن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بقرہ کی 256 میں کہ غی اور ہدایت، گمراہی اور ہدایت کو بالکل کھول کے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پڑھنے والا ہر آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب سنیں وہ لوگ جو مجبوراً نہیں گئے ان کے بارے میں، لیس علی الضعفاء ولا علی الارض علی المرضى، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کن لوگوں کے لیے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں یا مریض ہیں، الذین لا یجدون، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ما ینفقون، جو کچھ کہ وہ خرچ کریں، حرجن، کوئی تنگی نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کب ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ ہوں، یعنی وہ دعائیں مانگتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کامیاب کرے، کافروں کی طرح نہیں کہ یہ وہاں جائیں اور ان کو نعوذ باللہ ختم کر دے شاعروں۔ تو اللہ کے ان جذبات کو بھی جو غریب اور مجبور اور ضعیف ہیں، ان کے اگر جذبات ٹھیک ہیں تو پھر اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ اور آخر میں بتایا کہ اس غزوے کا جو اثر ہوا، اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا اثر ہوا؟ جب شاہ روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت مقابلے پہ نہیں آئی تو قبائل نے دیکھ لیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی آپ سے لڑ نہیں سکتا، طاقت آپ کی ہے، غلبہ اللہ نے آپ کا مقدر کیا ہے۔ تو یہ سارے قبیلے، کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تو آگے آپ دیکھیں پیج 591 پہ ہے اس غزوے سے متعلق قرآن کا نزول۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، کچھ دوران سفر اور کچھ مدینہ آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلصین مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر، توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ غزوات ختم ہو گئے ہیں، یہ آخری غزوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی، اور 30 سال کا لشکر آپ لے کے گئے تھے، کس کے مقابلے پر؟ اس وقت دنیا کی سب سے رومی بڑی سلطنت کے مقابلے پر۔ اللہ نے کیسے فتح دی، اللہ نے کس طرح مومنوں کو
ان کی قربانیوں کا احساس اور پاس کرتے ہوئے بغیر جنگ کے ایسی فتح دی جس کے اثرات جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب خلفائے راشدین، آپ تو 63 کی عمر کے بعد انتقال ہو گیا، تو پھر کس طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے اس سلطنت کو فروغ دیا، اور یہ ساری بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ اسلام کا وہ سنہری دور تھا خلفائے راشدین کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ قرآن نافذ تھا۔ اس قرآن نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ آپ دیکھیں مکے میں 13 سال میں وہ جماعت تیار ہو گئی، جس جماعت نے پھر دنیا کی حکومت کرنے میں ایسے ہیومن ریسورسز جن کا کل ذکر ہوگا، ایسے ہیومن انسانی وسائل کی مینجمنٹ اور سب سے پہلے ان کی تیاری کتنی بڑے پیمانے پر ہوئی، تاریخ اس کا سب کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ اور آج ہم ہیں کہ وہ مغرب جو فحاشی اریانی میں لت پت ہو چکا ہے، جس کے آپ کے سامنے فوجی بھاگے ہیں افغانستان سے، ان افغانیوں کے مقابلے میں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ یورپی، یہ ساری امریکن، اور یہ جو جتنے اس کے لوگ تھے آپ کے جو معاہدہ ہے نیٹو کے نیٹو کے، کس طرح بھاگے ہیں ہتھیار وہیں چھوڑ کے۔ اور آج بھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ اڈا چاہیے کیونکہ وہاں ہمارے ہتھیار ہیں، ہم نے بنایا تھا۔ تو یہ کس طرح چھوڑ کے بھاگے ہیں، ذرا سوچیں۔ یہ قرآن اور سنت کی برکتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے بہترین نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی انہی پر عمل پیرا ہونے، انہی کی اتباع کرنے آمین کی ثم توفیق۔ آمین سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ایکسکیوز می سر، جی، یہ جو انہوں نے 3 صحابہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں مقید نہیں کیا تھا، وہ صرف ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے قریظہ سے پہلے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو اعتراف کیا، پھر جس جی طرح انہوں نے اپنے آپ کو تنگ پایا، تو ان تو کو مجھے، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ہاں بالکل بھائی، سر، کوئی یہ بات نہیں۔ تفہیم القرآن میں بڑا ڈیٹیل سے بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے حضرت ابو سورہ کعب کا توبہ جو میں۔ فتح ہے نا، وہ بہت زبردست ہے ان کا واقعہ۔ جی سر۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو لبابہ کا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے، اور جب ان کو بھی اطلاع ملی، جب ان صحابہ کو بھی اطلاع ملی تو کتنے خوش تھے۔ جی سر، بہت خوش تھے۔ یہ مومن کا حال ہے کہ نافرمانی کر کے وہ کتنا بے چین اور بے آرام، اور نیکی کر کے کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ سر، یہ تبوک کا سفر شروع سے آخر تک 50 دن کا تھا، تو یہ جو 3 صحابہ تھے ان کی 50 دن میں معافی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سر یہ سر جی غزوہ یہ تو تو ایسے بہت لگتے بڑے ہیں۔ صحابہ تھے، یہ جو جن کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ مطلب غزوہ بدر میں بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی توبہ قبول تب ہوئی ہے جب انہوں نے اس کا کفارہ مطلب ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے کہا، تو اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ پھر خالی توبہ استغفار پہ تو نہیں کر سکتے کہ زبان سے بس استغفار کرتے جائیں، اور اس کا جو ہم نے گناہ کیا اس کا بھی کچھ نہ کچھ کفارہ کفارہ، وغیرہ شازیہ آپ ہے بالکل دینا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی اس لیے کہ انہوں نے اس غلطی سے پہلے حق ادا کیا صحابی ہونے کا۔ ان سے یہ غلطی اس جی لیے ہو گئی کہ بعضوں نے کہا کہ ہم کل مل جائیں گے، پرسوں جا کے مل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، انہوں نے کوئی عذر نہیں تو پھر پیش سر ہم لوگ بس، ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے اور ہم خالی استغفار پہ ہی بس وہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے استغفار کر لیا، ہمارا گناہ ختم مٹ گیا۔ آپ شازیہ یہ آپ تو نہیں دیکھتے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ توبہ کرنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ تو توبہ ان کی ایسی توبہ تھی کہ پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ جی لہذا اور مومن، ہماری بھی دیکھیں، سر توبہ تو سے قبول ہے۔ مومن وہ ہے جو قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترے۔
ایمان کے تقاضے اسی طرح پورے کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ، اسی لیے وہ اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس لیے برائے کرم اس نبی کی سیرت، اس قرآن کے احکامات بڑے غور سے پڑھیے۔ میں نے آپ سب کو بھیجا ہے، پتہ نہیں آپ کو ملا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ملا تو میں دوبارہ بھیجوں گا۔ ایک شخص نے بڑی پیاری سورت توبہ کی ان آیات، سورت طہ کی ان آیات کی تفسیر کی ہے، بڑے۔ ملا ہے سر، جی مل جی گیا سر، جی مل سر گیا، مل گیا، بہت اچھا، بہت بھائی زبردست۔ سے کیا اس نے، صبح سن رہی تھی سار۔ بڑی ہے، بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں قرآن کا قدر کرنے والوں نے کیا کیا نقطے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ سر اللہ یہ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد عمیر جلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہو گئی۔ لیان کا سر مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیان مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دے کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ لیان ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور اگر وقت گزر جائے جو بتایا گیا ہے تو پھر سر طلاق۔ لیان یہ نہیں ہے، لیان یہ ہے کہ وہ جو عورت کہتی ہے کہ یہ میرا میاں جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، 3 دفعہ وہ قسم کھاتی ہے ہاں اور پھر تین ساری دفعہ وہ ایلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیان بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ لیان جو ہے، ڈاکٹر صاحب پھر بتائیں آپ پوری تفصیل سے۔ جی لیان یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے بدکاری کا، تو وہ 3 دفعہ وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوں تو میرے پہ لعنت ہو۔ ڈاکٹر اور صاحبہ 4 دفعہ لعان کی قسم 4 دفعہ، ہوگی، اچھا، اور 5ویں دفعہ جو ہے وہ اپنے اوپر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جزاک اللہ، جزاک مطلب اللہ، میرے جزاک گنتی میں وہ غلط ہو گیا، لیکن واقعہ ایسے ہی ہے کہ عورت مرد پہ اور مرد عورت پہ قسم کھاتا ہے، اور پھر اگر پھر آخر میں ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے پھر اس ہاں لیان کے الہی ہو بعد۔ جاتی ہے، بالکل ٹھیک فرمایا آپ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں ہمارے سامنے معیار قرآن اور سنت ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں، اور ہم اس پہ پوری طرح عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ربنا ثم تقبل آمین۔ منا آمین انك آمین انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم اچھی طرح آمین۔ پڑھ اللہ کے پاک آئیے آپ کو اس جزائے خیر 4 دے۔ پیج کے تبصرے کو جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، کل میں نے اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ تبصرے کتنے کمال کے تبصرے ہیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزاک بھی اللہ۔ ہمت توفیق دوسرا اور صحت والی زندگی دے، دوسرا اور سر آپ ایک لوگوں میری کے ساتھ آبزرویشن ہے۔ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، آمین آمین اور جو بیمار ہیں ان آمین کو اللہ پاک شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا آمین فرمائے، اور آمین اردن آمین اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں اپنے رحم کی ان کو بھیک فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بے اور آمین ثم آمین۔ اچھا سودان کے سر، میری مسلمانوں ایک کے لیے بھی گزارش ہے دعا کہ کیا کریں۔ ایلا کے، یار ایک منٹ بات تو کرنے دیں۔ سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایلا کے متعلق کچھ کتابوں میں واقعات کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے بتائے ہیں وہ شاید کسی مصلحت سے بتائے ہیں۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ہم دوبارہ کل آپ سے سننا چاہیں گے۔ ایلا تو دیکھیں، ایلا کا مطلب تو یہی ہے۔ اب جو یہ جو ریزنز سر ہیں نا جی، وہ کچھ اور ہیں۔ وہ ابھی تو میرا گلا خراب ہے، میں بھی پڑھوں گا مزید، اور میں نے پڑھا بھی ہوا ہے۔ چلے میں کل اس کو تفصیل سے بتا ہاں دوں اس گا۔ کو تفصیل سے پڑھ صبح کے کر دوبارہ لیں گے بتائیں گے۔ انشاءاللہ، یہ اللہ ریزن پاک نہیں ہمت تھی توفیق دے جو سب کو آپ نے سننے ابھی کی اور آج عمل۔ بتائی ہے نا جی، یہ صرف یہی ریزن نہیں تھی، اور بھی تھی۔ سارے ممبرس پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ہمارے پاکستان کی آمین حفاظت کرے، اور یہ آمین پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، ورنہ یہ تو برا حال ہو رہا ہے آج کل۔ آپ آمین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کریں گے، اللہ نے بتا دیا میں ضرور موقع اور دے دوں گا، لیکن جی جی اگر بالکل۔ لوگ اسی طرح گناہ کرتے رہے، توبہ نہ کی، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح قرآن کے طالب علم کو بے شک، سمجھنی چاہیے۔ جزاک اللہ، بے شک۔ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی دنیاؤں میں مست ہیں پاکستانی عوام۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله خير. آمین جزاک ثم اللہ خیر، آمین. اللہ آپ کو صحت و درستی کی زندگی دے. آپ سب کو مل چکے ہیں نا ہینڈ آؤٹ؟ اگر کسی کو نہیں ملے تو وہ ہمیں بھیج دے اپنا نام اور نمبر. مسز آصف کو جی سر بتائیں، ہمیں مل چکے ہیں الحمدللہ. مسز آصف کو بتائیں وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں. مسز آصف آپ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ آپ کو سارے ہینڈ آؤٹ ملیں. سر یہ جو جہاں پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے نا درس ہم لوگوں کا، یہاں بھی ان کو وقار بھائی کو بولیں کہ بھیج دیں، وہ دوسری جگہ آیا ہوا ہے ہینڈ آؤٹ جو ہے نا، تو اس پہ بھیجیں گے نا آپ کو مل تو. گیا یا نہیں؟ جی مل گیا ہے سر، ہم نے جزاک دو اللہ خیر. دو ہمیں پرانا بھی مل گیا ہے اور نیا بھی ہم نے جو بنایا ہے، تو ہم نے جی دونوں پر بھیجے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر. جزاک اللہ. ہاں جی، غزوہ تبوک. لکھیں لکھیں، آپ لکھیں. جی میں لکھ رہا ہوں، لکھ پہلے وہ بند کرو، ریکارڈنگ بند.